دنیا والوں یہ کوئی آرڈینری معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ تھا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، یہ معاملہ تھا نبیوں کے تاجدار کی ولادت کا، یہ معاملہ تھا رسولوں کے ایمان کی ولادت باسعادت کا۔ تو اس لیے میں رب نے یہ چاہا اس کو اتنا پختہ کر دیا جائے، اتنا مضبوط کر دیا جائے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ آتھینٹسٹی پیدا کر دی جائے کہ قیامت تک رہتی دنیا تک ساری انسانیت میں جو بھی میرے محبوب نبی کی آمد کا تذکرہ کرے، اگر کسی کو میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ پسند نہ آئے اور وہ دلیل مانگے، کسی کو اس کے انکار کی مجال نہ رہے۔ اب ملائکہ مقربین کو، اولو العزم کو، سدرۃ المنتہا کے اور کعبہ قوسین کے ملائکہ کو اس مجلس میں شہادت کے طور پر اللہ رب العزت نے بلایا، انبیاء کو سامعین کے طور پر بٹھایا، اپنے فرش کو سجا کر، عرش کو سجا کر وہاں اللہ رب العزت اپنی شایان شان خطاب فرما رہا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا میلاد منا رہا ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی سند دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو حضرین محتشم دیکھیں تو صحیح، میں نے ابتداء یہ عرض کیا تھا کہ جتنا بڑا عمل ہوتا ہے یا جس عمل کی نسبت جتنی بڑی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اس عمل کو کرنے پر اجر اور انعام اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو کوئی عمل دیتا ہے، اسی کے مطابق ان کے مقام و مرتبے کے مطابق اہمیت ہے۔ کوئی شیخ اپنے مرید کو اگر کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو اس مرید کے لیے اس وظیفے کی اہمیت اس کے شیخ کے مقام و مرتبے کے مطابق ہوگی۔ تو ذرا عالم تصور میں جا کر سوچیں تو صحیح کہ یہ وہ تذکرہ ہے، یہ وہ حضور کا میلاد ہے، یہ وہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وہ عظیم تذکرہ ہے کہ جس کو کرنے والا خدا ہے، سننے والے ارواح انبیاء ہیں، انتظام کرنے والے ملائکہ ہیں، اور عنوان اگر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو مخاطب کیا، نبیوں کو مخاطب کیا، اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کی روحوں سے مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ میرے محبوب نبی ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب میں نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے پختہ عہد لیا، ان سے پکا وعدہ لیا، اور وہ پکا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبیوں میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب شریعت بھی دوں گا، تمہیں صاحب حکمت بنا کر حکمت بھی عطا کروں گا۔ فرمایا کہ تمہاری نبوتوں کے بعد، تمہاری رسالتوں کے بعد، تمہاری نبوت و رسالت و شریعتوں کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق، فرمایا پھر ایک ایسا رسول آئے گا، رحمت والا رسول آئے گا، شانوں والا رسول آئے گا، اور اعلیٰ مقام والا، اعلیٰ رفعت والا، اعلیٰ بلندی والا رسول آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق، لیکن اے میرے نبیوں میں خود خدا تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی ایک نبی کے زمانے کے اندر میں اپنے اس نبی کو بھیج دوں تو آج میں تم سے وعدہ لیتا ہوں اگر تمہارے زمانے میں میرا عظمت اور شان والا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اور وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ نبیوں سے یہ عہد لیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، نے ساری انبیاء کی ارواح سے کہا، فرمایا کہ جو میں نے تم سے وعدہ دیا ہے اقررتم، ذکر مجھے بتاؤ کہ ہاں باری تعالیٰ ہم نے تجھ سے اقرار کر دیا، باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر دیا ہے۔ ایسی کون سی ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبیوں کی روحو ذرا اپنی زبان حال سے بول کر مجھے بتاؤ کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور ہم نے کتنا بھاری عہد اٹھا لیا ہے۔ ساری روحوں نے بیک جمع ہو کر اپنے رب سے کہا کہ ہاں باری تعالیٰ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں تیرا وہ عظمتوں والا، شانوں والا، رفعت اور بلندی والا رسول آ گیا تو یا باری تعالیٰ جو تیرا حکم ہے ہم اس حکم کی اتباع، ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے، اپنی رسالت چھوڑ دیں گے، اپنی شریعت چھوڑ دیں گے۔ اور سارے کے سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، کہ باری تعالیٰ ہم تجھ سے اقرار کرتے ہیں۔ جب سارے نبیوں نے اقرار کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا، فرمایا کہ اگر تم نے اقرار کر لیا ہے تو پھر ایسا کرو کہ ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے پر کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ۔ ایک نبی دوسرے نبی پر گواہ بن جائے
لیکن جب کسی بھی جگہ پر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے پر پھر کچھ گواہ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، ان کے سگنیچر لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ بائی ریٹن ہوتا ہے تو اس کے سگنیچر گواہوں کے بھی لے لیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو یادداشت ہے اس میں مزید مضبوطی پیدا کر دی جائے۔ تو حاضرین محتشم، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا بھی دیندار ہے، کتنا بھی نمازی ہے، پرہیزی ہے، نیکوکار ہے، کتنا بھی وہ عابد و زاہد و شاکر ہے، اس پر تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اقرار کر کے، وعدہ کر کے بعد میں وعدے سے پھر سکتا۔ اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، بائی ریٹن اگر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے اور پھر اس پر گواہ لائے جائیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک طرف ساری سچائیوں کا مالک ہو، ایک طرف ساری کائنات کا رب احکم الحاکمین ہو، اور دوسری طرف انبیاء ہوں، تو وہاں تو کوئی ایسا شائبہ نہیں تھا وعدے سے اور اپنے ایگریمنٹ سے پھر جانے کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ باوجود اس کے اللہ رب العزت نے نبیوں کی ارواح سے فرمایا کہ اقرار کرتے ہو، زبانوں سے بول کر کہو، تو سارے نبیوں کی ارواح زبان حال سے بول کر کہتی ہیں قالوا اقرارنا، باری تعالیٰ ہاں ہم اقرار بھی کرتے ہیں۔ سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن گئے، تو تب بھی میرے اور آپ کے رب نے بات کو ختم نہیں کیا، فرمایا کہ اب تو تم ایک دوسرے پر گواہ بنے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا، اللہ رب العزت کا یہ اعجاز ہے، کمال درجے کا، فرمایا کہ میرے نبیوں اس سے پہلے تو تم ایک دوسرے پر گواہ تھے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اب جو کمی رہ گئی تھی وہ خود میں پوری کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اب میں خدا بھی تمہارے اوپر تمہاری گواہی پیش کرتا ہوں، میں رب ہو کر تم پر گواہی پہ۔ اللہ رب العزت رہتی دنیا تک ساری انسانیت کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کا تک آنے والی انسانیت کو اس کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا تھا۔ دنیا والوں، یہ کوئی آرڈینری معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ تھا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، یہ معاملہ تھا نبیوں کے تاجدار کی ولادت کا، یہ معاملہ تھا رسولوں کے ایمان کی ولادت باسعادت کا۔ تو اس لیے میں رب نے یہ چاہا کہ اس کو اتنا پختہ کر دیا جائے، اتنا مضبوط کر دیا جائے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ آتھینٹسٹی پیدا کر دی جائے کہ قیامت تک، رہتی دنیا تک، ساری انسانیت میں جو بھی میرے محبوب نبی کی آمد کا تذکرہ کرے، اگر کسی کو میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ پسند نہ آئے اور وہ دلیل مانگے، تو دلیل میں رب قرآن کے اندر اتنی مضبوط اس کے انکار کی بجائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء کو جمع کیا، ان کے سامنے خود محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ اب ملائکہ مقربین کو، اولو العزم کو، سدرۃ المنتہا کے اور کعبہ قوسین کے ملائکہ کو اس مجلس میں شہادت کے طور پر اللہ رب العزت نے بلایا، ارواح انبیاء کو سامعین کے طور پر بٹھایا، اپنے فرش کو سجا کر، عرش کو سجا کر وہاں اللہ رب العزت اپنی شایان شان فرما رہا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا میلاد منا رہا ہے، اور پھر قرآن مجید میں اس کو بیان کر کے قیامت تک اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی سند دے گا۔